کی جسم پہ مالش کرے، ہر قسم کی گٹھیاوی دردوں میں مؤثر ہے، اور اس کے علاوہ خارش اور دانت کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو جس پلانٹ سے متعارف کرا رہے ہیں اسے عام طور پر ککروندہ کہا جاتا ہے۔ یہ ککروندے ہی کی نسل ہے اور کشتہ سازی میں اور کیمیا گری میں بہت معروف چیز ہے۔ ککروندہ، جسے طبی زبان میں ککڑ چھٹی اور مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں، ککڑ چھٹی بھی اس کا ایک کیمیاوی نام ہے جو کیمیا گروں کی جان کہلاتی ہے۔ ناظرین، چاندی کا کشتہ کرنے میں یہ جڑی بوٹی اپنی مثال آپ ہے۔ کشتہ ابرک اور بہت سے کشتہ جات اس کے لیے بہت آسان ہیں۔ اس میں ابرک کا کشتہ ہو جاتا ہے، چاندی سفید بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ جڑی بوٹی جو کہ اپنے اندر بہت سے راز پنہا رکھتی ہے، آج ہم آپ کو اس کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ ککروندہ یعنی ککڑ چھٹی کے جو پھول ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، دکھنے میں بالکل خوبصورت کٹوری نما اور اسپیکر کی طرح یہ کھلتے ہیں۔ صبح کے وقت یہ پھول کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جڑی بوٹی بہت ہی کارآمد ہے انسانی جسم کے لیے، اور اس میں آپ کو آج ایسا راز بتا دیں جو آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ مجموعی طور پر ککڑ چھٹی کا پورا پودا حاصل کر لیں اور اس کا پانی نکال لیں۔ پانی نکالنے کے بعد ہم وزن پیلی سرسوں کے تیل میں اس پانی کو جلا لیں اور اسے حاصل کر لیں۔ اس کی جسم پہ مالش کریں، ہر قسم کی گٹھیاوی دردوں میں مؤثر ہے، اور اس کے علاوہ خارش اور دانت کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ ناظرین، جب تک آپ اس جڑی بوٹی کو استعمال نہیں کریں گے آپ اس کے فوائد کو نہیں جان پائیں گے، اور مکمل فوائد اور بہت سی معلومات کے لیے ڈاکٹر فہیم ہربلیز جو کہ GTV چینل اور K21 چینل پہ موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ان سے اس کی شناخت بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی شناخت نہ ہو پائے تو پودا لے کے ان کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ککروندہ اور ککڑ چھٹی کا مختصر سا تعارف۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ککروندہ جڑی بوٹی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور سی جڑی بوٹی ہے، لیکن جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے آپ جانچ نہیں کر پائیں گے۔ تو ناظرین، محمد علی شیخ کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔